السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے اورنگزیب عالمگیر۔ اورنگزیب عالمگیر جس کی تاریخ پیدائش 3 نومبر 1618 عیسوی ہے، مغلیہ سلطنت کا چھٹا شہنشاہ تھا جس نے 1658 عیسوی سے 1707 عیسوی تک حکومت کی۔ وہ مغلیہ سلطنت کا آخری عظیم الشان شہنشاہ تھا۔ اس کی وفات سے مغلیہ سلطنت کا زوال کا شکار ہو گئی۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا اور دنیا کے کل جی ڈی پی کا 1/4 حصہ پیدا کرتا تھا، جبکہ اسی دوران انگلینڈ کا حصہ صرف 2% تھا۔ مغلیہ خاندان کا شہنشاہ نام محی الدین اورنگزیب، لقب ان کے والد شاہ جہاں نے انہیں عالمگیر کا دیا تھا۔ 3 نومبر 1618 عیسوی کو مالوا کی سرحد پر پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ارجمند بانو بیگم تھی جو ممتاز محل کے نام سے مشہور تھی۔ اورنگزیب کی عمر 2 سال کی تھی کہ شاہ جہاں نے اپنے باپ جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی اور بیوی بچوں کو لے کر 4 سال تک بنگال اور تلنگانہ میں پھرتا رہا۔ آخر جہانگیر کے کہنے پر اپنے بیٹوں دارالشکوہ اور اورنگزیب عالمگیر کو دربار میں بھیج کر معافی مانگ لی۔ جہانگیر نے دونوں بچوں کو ملکہ نور جہاں کی نگرانی میں بھیج دیا۔ اورنگزیب کو سید محمد میر ہاشم اور ملا صالح جیسے علماء کی شاگردی کا موقع ملا۔ مغل بادشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے قرآن شریف حفظ کیا اور فارسی مضمون نویسی میں اپنا نام پیدا کیا۔ اس کے علاوہ گھڑ سواری، تیر اندازی، فنون سپاہ گری میں بھی کمال حاصل تھا۔ 17 برس کی عمر میں 1636 عیسوی میں دکن کا صوبے دار مقرر ہوئے۔ اس دوران میں اس نے کئی بغاوتوں کو فروغ کیا اور چند نئے علاقے فتح کیے، بلکہ ازبکوں کی سرکوبی جس جواں مردی سے کی اس کی مثال تاریخ عالم میں مشکل سے ملے گی۔ شاہ جہاں کی بیماری کے دوران دارالشکوہ نے تمام انتظام حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ دارالشکوہ کی اس جلد بازی سے شاہ جہاں کی موت کی افواہیں پھیلنے لگیں اور ملک میں ابتری پھیل گئی۔ شاہ شجاع نے بنگال میں اپنی بادشاہت قائم کر لی، آگرہ پر فوج کشی کے ارادے سے روانہ ہوا۔ بنارس کے قریب دارا اور شجاع کی فوجوں میں جنگ ہوئی جس میں دارا کو فتح ہوئی اور شجاع کو شکست ہوئی۔ اورنگزیب نئے مراد سے مل کر دارالشکوہ کے مقابلے کی ٹھانی۔ اجین کے قریب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا، اورنگزیب عالمگیر کو فتح ہوئی۔ سامو گڑھ کے قریب پھر لڑائی ہوئی جس میں اورنگزیب کو دوبارہ کامیابی ہوئی۔ اورنگزیب ابو المظفر محی الدین کے لقب سے تخت پر بیٹھا۔ اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کی فضول رسمیں ختم کی، فحاشی کا انسداد کیا اور خوبصورت مقبروں کی تعمیر اور تزئین اور آرائش ممنوع قرار دے دی۔ قوال، نجومی، شاعر تمام دربار سلطنت مغلیہ کے دربار سے نکال دیے گئے۔ شراب، افیون، بھنگ بند کر دی گئی۔ درشن جھروکا کی رسم ختم اور بادشاہ کو سلام کرنے کا اسلامی طریقہ رائج کیا۔ سجدہ کرنا، ہاتھ اٹھانا موقوف ہوا۔ سکوں پر کلمہ لکھنے کا دستور بھی ختم ہوا۔ کھانے کی جنسوں پر ہر قسم کے محصول ہٹا دیے گئے۔ 1665 عیسوی میں آسام، کوچ بہار اور چٹاگانگ فتح کیے۔ پرتگیزی اور فرنگی بحری قزاقوں کا خاتمہ کیا۔ 1666 عیسوی میں سرحد کے شاعر خوشحال خان کی کھٹک کی شورش اور متھرا کے علی گڑھ کے نواب میں جاٹوں کی غارت گری ختم کی۔ نیز ستنامیوں کی بغاوت کو فروغ کی۔ سکھوں کے 10ویں اور آخری گرو گوبند سنگھ نے آنند پور کے آس پاس غارت گری شروع کی اور مغل فوج سے شکست کھا کر فیروز پور کے قریب غیر مقام آباد پر بیٹھے، جہاں بعد میں مکتسیر آباد ہوا۔ عالمگیر نے انہیں اپنے پاس دکن بلایا، یہ ابھی راستے میں تھے کہ خود عالمگیر فوت ہو گیا۔ عالمگیر نے 1666 عیسوی میں راجہ جے سنگھ اور دلیر خان کو شیوا جی کے خلاف بھیجا۔ انہوں نے بہت سے قلعے فتح کیے لیے۔ شیوا جی اور اس کا بیٹا آگرے میں نظر بند ہوئے۔ شیوا جی فرار ہو کر دوبارہ مہاراشٹرا پہنچ گیا اور دوبارہ قتل گاری شروع کر دی۔ 1680 میں شیوا جی مر گیا تو اس کا بیٹا سمبھاجی جانشین ہوا، وہ بھی قتل و غاری کی گری میں مصروف ہوا۔ عالمگیر خود دکن پہنچا، سمبھاجی گرفتار ہو کر مارا گیا۔ اس کا بیٹا ساہو دلی میں نظر بند ہوا۔ دکن کے مطالعہ کر کے عالمگیر اس نتیجے پر پہنچا کہ بیجاپور اور گوالکانڈ کی ریاستوں میں مرہٹوں کو مدد ملتی ہے۔ اس نے 1686 عیسوی میں بیجاپور اور 1687 عیسوی میں گوالکانڈ کی ریاستیں ختم کر دی۔ اس کے بعد مرہٹوں کے تعاقب میں ہندوستان کے انتہائی جنوبی حصے بھی فتح کر لیے۔ مغلیہ سلطنت پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ عالمگیر احمد نگر میں بیمار ہوا۔ 3 مارچ 1707 عیسوی کو 90 برس کی عمر میں فوت ہوا۔
वसीयत के मुताबिक उसे खिल्दाबाद में दफन किया गया। खिल्दाबाद के करीब एक मकाम जिसका नाम औरंगाबाद है। औरंगाबाद में औरंगजेब की मुख्तलिफ यादगारें आज भी महफूज हैं। बड़ा मुत्तकी, परहेजगार, मुदब्बर और आला दर्जे का मुंतजिम था। खजाने से ज़ाती खर्च के लिए एक पाई भी ना ली। कुरान मजीद लिखकर और टोपियाँ सीकर गुजारा करता था। सुलझा हुआ अदीब था। उसके खतूत रुकात आलमगीर के नाम से मुरतब हुए। उसके हुक्म पर निज़ाम सल्तनत चलाने के लिए एक मजमुआ फतावा भी तसनीफ किया गया, जिसे तारीख में फतावा आलमगीरी कहा गया। फतावा आलमगीरी फ़िक़्ह इस्लामी में एक मुमताज़ मकाम रखती है। बाज़ उलमा ने सुल्तान औरंगज़ेब को अपने दौर का मुजद्दिद भी करार दिया। 5 बेटे बहादुर शाह, सुल्तान मोहम्मद अकबर, मोहम्मद आज़म शाह, काम बख्श और मोहम्मद सुल्तान। 5 बेटियां ज़ैबुल निसा, जीनतुल निसा, मेहरुन निसा, बदरुन निसा, ज़ुबदुल निसा छोड़ी। मशहूर शायर ज़ेबो निसा मख्फी उनकी दुख्तर थी। बेटा बहादुर शाह अव्वल बाब की सल्तनत का वारिस बना। मेहरबानी फरमाकर मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।